تاریخ مکہ مکرمہ۔ ایک وقت تھا کہ مادہ پرست عناصر اللہ کے وجود سے انکار کا جواز پیدا کرنے کی خاطر اس نظریے کا پرچار کرتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی کائنات کے ارتقاء کے بارے میں عجیب و غریب نظریات کی بھرمار تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد قرآن کریم نے ان تمام نظریات کی سختی سے نفی کرتے ہوئے ایسے ٹھوس دلائل و شواہد پیش کیے جن سے دنیا بھر کے سائنسدانوں اور ماہر فلکیات کے لیے تحقیق کے نئے دریچے کھل گئے۔ ان کی روشنی میں دنیا اس نظریے پر متفق ہوئی کہ ہماری یہ کائنات محض حادثاتی طور پر یا از خود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کی تخلیق قدرت کاملہ کے ارادے، فیصلے اور کامل منصوبہ بندی کے تحت ہوئی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور اس کا تخت پانی پر رکھا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا فرمائے۔ ایک اور صورت میں فرمان الہی ہے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے مکہ مکرمہ کی سرزمین باقی زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمائی اور اس کے چاروں بنیادی ارکان ساتوں زمین کی گہرائی میں رکھے۔ مزید فرماتے ہیں کہ پانی کی سطح پر ابھرنے والا وہ مقدس خطہ یعنی بیت اللہ شریف جو زمین کے پیدائش سے 2000 سال قبل اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آیا، مکہ مکرمہ ہی کی زمین تھی۔ یہ پانی کے اوپر سفید جھاگ کی مانند تھی، پھر اس کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے زمین چاروں جانب پھیلا دی، لیکن زمین کے پھیلانے کا یہ کام مکہ مکرمہ کی زمین کے وجود میں آنے کے 2000 سال بعد عمل میں آیا، اور مکہ مکرمہ کی اسی زمین پر فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پیدائش سے پہلے پانی پیدا فرمایا اور پانی کو ہوا پر ٹھہرایا۔ پانی سے بخارات اڑتے رہتے تھے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہوا بھیجی جس سے پانی میں ہلچل ہوئی۔ اس حرکت سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ والی جگہ پر ایک ٹیلہ پیدا فرما دیا اور وہاں فرشتوں نے بیت المعمور کی سیدھ میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ اسی وجہ سے اس شہر کو ام القرى کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ اس قابل صد تعظیم و تکریم خطہ مقدس کا نام ہے جو قرآن کی تخلیق کا باعث بنا، جسے خالق کائنات نے اپنے مقدس گھر کے لیے منتخب فرمایا۔ وہ معزز گھر کے جو مسلمانوں کے لیے دینی تشخص، ملی تحفظ اور وحدت کا مرکز ہے، معاشرتی و سماجی زندگی کے قیام کا ذریعہ اور شاعر اسلام کی بقا کا ضامن ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد محترم شہر ہے کہ جس کا سفر مناسک حج کی ادائیگی کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ یہ دنیا کا وہ واحد پرکشش شہر ہے جو اپنا مقناطیسی روحانی قوت سے دنیا کے چپے چپے سے رب کعبہ کے پرستاروں کو جوک در جوک اپنی باہوں میں سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ کروڑوں مسلمان سارا سال وہاں پہنچ کر اپنے قلب و جان و ایمان کی حرارت سے منور کرتے ہیں۔ یہ شہر حرمت و تعظیم کا وہ مستقر ہے کہ جہاں گناہ پت جھڑ کی طرح جھڑتے ہیں اور ایک سراپا معاصی بھی توبہ استغفار کی بدولت گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے نو مولود بچہ۔ کائنات عرضی پر اللہ کی عبادت و بندگی اور ہدایت کا مرکز یہ شہر جانا رب کعبہ اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب اور پسندیدہ شہر ہے۔ یہاں حرم کعبہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس خطہ مقدس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان ہو اس کے لیے اس شہر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس شہر معظم کی عظمت و جلالت، بزرگی و پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ اس کی توصیف و تمہید رب ذوالجلال نے اپنی مقدس کتاب میں فرمائی اور قرآن کریم کی 2 سورتوں میں اس کی حرمت کی قسم کھائی۔ اس کی تطہیر و تقدس سے احادیث مبارکہ اور تاریخ عالم کے اوراق مزین و معمور ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ ہے جو تمام دنیا کے لیے ہدایت و برکت والا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ ہی فاران کی وہ وادی غیر ذی زر یعنی ایسی وادی جہاں زراعت نہ ہو، کہ جس کے سنگلاخ پہاڑوں، خاموش بیابانوں اور تپتے صحراؤں کے درمیان اللہ کے نبی
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ بی بی ہاجرہ اور نو مولود صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا، اور یہی وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں ایک ممتا کی ماری ماں کی بےتاب تڑپ نے عرش باری تعالیٰ کو ہلا ڈالا اور حکم خداوندی سے معصوم اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کا سب سے مقدس و محترم چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ کے آخری نبی عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال، پوری دنیا کے رحمت، امت مسلمہ کے باعث شفاعت، شہنشاہ قوم مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے مسکن بھی تو یہی شہر طابہ ہے، یہی وہ خطہ مکرمہ ہے کہ جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے جلیل القدر منصب پر فائز کیا گیا۔ 40 سال تک روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے رہے، قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا اور رشد و ہدایت کا دریا بہتا رہا۔ اس شہر کی حرمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رب ذوالجلال نے اسے ہمیشہ کے لیے حرمت والا قرار دے دیا۔ اس شہر پاکیزہ میں قیامت تک کفار و مشرکین کے ناپاک قدم داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہودیوں کے لیے روحانی پیشوا اور مسلمانوں کے دشمن خاص دجال کا جب ظہور ہوگا تو وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو پائے گا کہ ان دونوں شہروں کے راستوں پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس شہر مقدس میں قتل و قتال کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے خود رو پودوں اور کانٹوں کو نہیں توڑا جائے گا اور اس کے شکار کو پریشان کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی تازہ گھاس کو کوئی کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اس مبارک گھر یعنی مکہ میں داخل ہوگا اس نے امن پا لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنے اس معزز شہر کے مختلف نام بڑی محبت اور پیار سے لیے ہیں۔ کہیں اسے ام القرہ یعنی بستیوں کی ماں کہا تو کہیں البلد الامین یعنی امن والا شہر، کہیں اسے حرم امن کہا تو کہیں حرمت والا شہر قرار دیا۔ ماہرین عمرانیات اور مفسرین نے اس شہر مقدس کے 52 ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ جلال الدین نے جامع لطیف میں یہ نام تحریر کیے ہیں، لیکن سب سے مشہور نام مکہ اور بکہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے یہ قول منقول ہے کہ بکہ صرف بیت اللہ شریف ہے، اس کے علاوہ پورا شہر مکہ ہے۔ یہی قول امام مالک، امام زہری، امام ابراہیم اکرمہ اور امام میکائیل بن حسان کا بھی ہے۔ قرآن مجید میں مکہ مکرمہ کو جن ناموں سے یاد کیا گیا ان میں سے چند یہ ہیں۔ سورۃ الفتح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد مکہ میں ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا۔ ام القرہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا جو بابرکت ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو اس لیے نازل کی گئی کہ تم اہل مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کرو۔ علامہ طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ دنیا کا دل ہے اور زمین کے وسط میں واقع ہے، جبکہ کعبہ شریف اس نقطے کی مانند ہے جو کسی دائرے کے وسط میں ہوتا ہے۔ امام محمد فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ روئے زمین کے وسط میں واقع ہے اور یہ زمین کی ناف ہے، اسی کے لیے ام القرہ یعنی بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے، اور یہ بیت المعمور کا سایہ ہے۔ قدرتی طور پر ہیرے کی شکل سے مشابہ مکہ مکرمہ ایک مستطیل نما شہر ہے جو مملکت سعودی عربیہ کی مغربی جانب سرزمین حجاز کی ایک ایسی وادی کے دامن میں واقع ہے جسے چاروں جانب سے سنگلاخ پہاڑوں نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ اس شہر کی قدرتی حفاظتی دیواریں ہیں۔ اس شہر کی سطح سمندر سے بلندی 280 میٹر ہے۔ یہ جدہ سے مشرق میں 73 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جبکہ مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ 430 کلومیٹر جنوب کی جانب ہے۔ مکہ مکرمہ میں